السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ویڈیو کے عنوان سے اور یہاں جو میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس درس میں کس موضوع پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں۔ قرض موجودہ زمانے میں ایک ایسی چیز بن کے رہ گئی ہے کہ ہر 100 میں سے 90-95 لوگ کسی نہ کسی درجے میں قرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ جو امیر ہے، جن کی مالی جو حیثیت ہے وہ زیادہ ہے، وہ بھی کسی حد درجے میں قرض میں ہے۔ جن کی مالی حیثیت کمزور ہے، وہ بھی کسی درجے میں قرض میں مبتلا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے قرض میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ قرض کی مختلف صورتیں ہیں، کسی نہ کسی ایک صورت میں وہ انسان ضرور قرض کے اندر ہوتا ہے۔ قرض لینے کی وجہیں سب کی الگ ہوتی ہیں، قرض لینے کا مقصد لوگوں کا الگ ہوتا ہے، قرض لینے کا طریقہ لوگوں کا الگ ہوتا ہے۔ تو میں یہاں ان چیزوں کی شرعی جو بحث ہے اس میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، وہ سب تقریباً ہم جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میں 3-4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلے حصے میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام میں قرض کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں کیا باتیں آئی ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں۔ دوسرے حصے میں میں یہ بتاؤں گا کہ کتنے قسم کے قرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم میں بتاؤں گا کہ ان قرضوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یاد رکھیں اس کے لیے میں کوئی وظیفہ نہیں بتانے والا ہوں، بلکہ ایک لاجیکل کچھ کیلکولیشن، کچھ فارمولاز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو بہت جلدی آپ کے جتنے بھی قرضے ہیں، جو EMIs آپ پہ چل رہے ہیں، یا کوئی لون چل رہا ہے، یا کسی انسان کا آپ نے کچھ رقم قرضہ لیا ہے، یا کسی سامان کے بدلے میں کچھ رقم آپ کے پاس جو ہے وہ قرضے کے طور پہ ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کتنی آسانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کتنی آسانی سے آپ نکل سکتے ہیں، کس طرح نکل سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ویڈیو کے تیسرے حصے میں بتاؤں گا۔ اور چوتھے حصے میں بتاؤں گا کہ قرض کب لینا بہتر ہوتا ہے، اور اگر آپ قرض لے ہی رہے ہیں تو کس طرح لیں، اگر EMI پہ کوئی سامان آپ لے ہی رہے ہیں تو کس طرح لیں تاکہ وہ لوڈ نہ پڑے۔ تو یہ 4 پارٹ میں اس ویڈیو کو میں نے تقسیم کیا ہے۔ پھر سے ایک بار میں سمرائز کر دیتا ہوں، خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم اس درس کے اندر کیا باتیں سیکھنے والے ہیں۔ پہلا ہم سیکھیں گے کہ حدیث کے اندر قرض کے بارے میں کیا باتیں کہیں گئی ہیں۔ دوسری چیز ہم سیکھیں گے کہ کتنے قسم کے قرضوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تیسرے قسط میں ہم سیکھیں گے کہ ان قرضوں کو پورا کیسے کیا جائے، جلد سے جلد ختم کیسے کیا جائے۔ اور چوتھے قسط میں ہم سیکھیں گے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ گئی قرض لینے کی یا کوئی سامان خریدنے کی، تو اس کو خریدنے کا اسمارٹ اور صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک طرح کا بوجھ بن کر کے وہ موجود نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ آئیے کہ قرض لینے کے انسان کی نفسیات پر کیا نقصان ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ملتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ذکر حقیقت میں کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرض کا کیا نقصان ہے۔ تو حدیث کی چیزیں میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کی جو نفسیاتی نقصان ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، قرض کے بارے میں آتا ہے کہ قرض کے متعلق ایک تو جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اس کے بارے میں ہے کہ قرض کے متعلق بہت سے لوگوں سے سوال جو ہے وہ پوچھا جائے گا، اور قرض کی وجہ سے بہت سے لوگ گرفتار بھی کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد نسائی کی ایک حدیث ہے
جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پوری حدیث ہے، میں صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، لیکن اگر وہ قرض دار ہے اور اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے کچھ قرض اپنے اوپر کسی کا لے کر گیا ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس حدیث کی حقیقت آپ سمجھیں کہ اللہ کے راستے میں مارا جانا یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے اسلام کے اندر، شہید کا درجہ ہے۔ شہید کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو بار بار زندہ کیا جائے، وہ بار بار شہید ہو، اس کے بعد بھی اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد امام مالک نے الموطا کے اندر جو ہے ایک بات فرمائی ہے کہ قرض سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرض جو ہوتا ہے یہ انسان کی اداسی کے ساتھ، انسان کے غمگینی ہونے کے ساتھ تو شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ختم ہوتا ہے آپسی تضاد اور رشتوں کو توڑنے پر۔ اور یہ چیزیں بڑا آسان ہے، آپ کسی رشتہ دار سے قرض لے لیجئے، آپ کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ نے قرض صحیح وقت پر نہیں لوٹایا تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے رشتے کے توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے پرومس کیا ہے، آپ نے وعدہ لیا، اب آپ قرض پورا نہیں کر پا رہے ہیں، قرض نہیں لوٹا پا رہے ہیں، تو آپ دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اس کے سامنے آنے سے بچنے لگتے ہیں، اس کا سامنا کرنے سے بچنے لگتے ہیں۔ پھر سامنے والے انسان کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی اس نے پیسہ لے لیا اور مجھے اوائڈ کر رہا ہے، مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، پھر اس کے دل کے اندر بھی آپ کے لیے دوسرے خیالات آنے لگتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ آپ کے رشتے کے توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یہ صحابی کا قول ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور قرض کے اندر جو ہے نہیں مرنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ قرض ہمارے اوپر نہ ہو، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے سارے اعمال کو ختم کر سکتی ہے، اور یہ ایسی جگہ آپ کو نقصان پہنچائے گی جہاں درہم اور دینار نہیں کام کرتا ہے۔ لفظ یہ نہیں ہے اس صحابی کے قول کا، لیکن میں نے تھوڑا الگ انداز میں آپ کو سمجھایا ہے، لفظ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ آپ کو وہاں پھنسا دے گا جہاں درہم اور دینار کام نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس طرح دیکھیں، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ جہاں یہ سمجھایا گیا کہ قرض وہ بہتر مسلمان ہوتا ہے جو قرض اگر لے تو اس کو پورا کر دے، اور وہ بھی انسان بہتر ہے جو قرض اخذ کرنے میں، لینے میں ڈھیل دیتا ہو، اور وہ ظلم نہ کرتا ہو قرض لینے میں۔ اس کے علاوہ بخاری کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ کوئی انسان قرض لیتا ہو اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قرض ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں اس کے قرض کو جو ہے لوٹانے میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر سے ایک قول مروی ہے کہ اللہ کے رسول جو دعا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں کچھ دعا قرض کے متعلق اس طرح ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول جس طرح گناہوں سے پناہ مانگتے تھے، اسی طریقے سے قرض سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان جھوٹا بننے لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ انسان وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جھوٹا اس اعتبار سے کہ آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، یا پرسوں دے دیں گے، یا اس دن دے دیں گے، یا اس دن دے دیں گے، اس طرح کر کے وہ جھوٹے وعدے کرنے شروع کرتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ پرسوں کا وعدہ کر لیتا ہے یا کسی دن کا وعدہ کر لیتا ہے، اس دن وہ نہیں دے کر کے اس وعدے کو توڑ بھی دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو قرض لینے والے ہوتے ہیں، مقروض،
اس کے اندر یہ دو چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جو مسلم مقروض ہوتے ہیں ان کو ان کے قرض کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اس کا سورہ بقرہ کے اندر بھی قرض کے متعلق جو ہے وہ آیتیں آئی ہیں۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ سمجھیے، اسلام نے ہمیشہ یہ ایڈوائز کیا ہے مسلم کو، یہ نصیحت کی ہے، اگر آپ حدیثوں پر غور کریں گے، کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے قرض بالکل نہ لیا جائے۔ قرض کو ایک فندے کی طرح بتایا گیا ہے کہ وہ انسان کے گردن کو دھیرے دھیرے دابتا چلا جاتا ہے، اور خود حدیث کے اندر بھی ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور قرض سے بچنے کی جو کچھ حدیثیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، اس کے علاوہ شریعت میں ایک اصول بھی ہے کہ کوئی انسان مقروض بھی ہو اور وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس کو یہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ قرض ادا کر لیجئے، زکوٰۃ آپ اگلے سال دے دیجیے گا، بعد میں دے دیجیے گا، پہلے قرض ادا کر لیجیے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرض کی کتنی زیادہ اہمیت ہے قرض کو ختم کرنے کی، کہ ایک فرض عمل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ مؤخر کر لیجیے، قرض کے ادا کو آپ مقدم رکھیے۔ یہ تو حدیث سے آ گئیں۔ کچھ نفسیاتی اثر جو قرض کی وجہ سے پڑتا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ قرض سے انسان کے اندر فکر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ فکر جو ہوتا ہے انسان کے جسم کو کمزور کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے ایمان پر حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو بھی انسان زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے توکل اللہ کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر سے توکل جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے۔ تو اس کے چہرے پر اس کے فکر کے آثار نظر آتے ہیں، اس کے جسم کے اندر کمزوری آتی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ چرچرا ہونے لگتا ہے، غسیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر آلس پن آنا شروع ہو جاتا ہے فکر کی وجہ سے، اس کو جو ہے وہ کھانے پینے صحیح نہیں لگتے ہیں، صحیح سے وہ ڈائٹ نہیں لے پاتا ہے۔ یہ اس فکر کے نفسیاتی اثر ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان قرض لیتا ہے یا بار بار قرض لینے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ انسان دھیرے دھیرے ذلیل ہونے لگتا ہے، اس کی اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی جو عزت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کو وہ کھو دیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی اور اپنی نگاہ میں بھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کو قرض لینے کی عادت ہو جاتی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی قرض سے رک نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ ایک قرض لے گا، اس کے بعد وہ دوسرا قرض لے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قرض چل ہی رہا ہوتا ہے، وہ دوسرا قرض لے لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قرض چکانے کے لیے کسی اور سے دوسرا قرض لے لیا، کبھی زید سے قرض لیا تو کبھی بکر سے لے لیا، کبھی عمر سے لے لیا۔ اس طرح وہ قرضوں میں ہی اپنی آدھی زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ سارے نفسیاتی اثر ہیں قرض والے کے۔ تو یہ حدیث سے قرض کی جو قباحت تھی اس کو میں نے بیان کیا، قرض کے کیا نقصانات ہیں، کیا قباحت ہے۔ اب جو دوسری قسط ہے کہ ہمارا قرض لینے کی قسمیں کیا کیا ہیں، کس کس طرح سے لوگ قرضوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ موجودہ زمانے میں ایک تو قرض ہوتا ہے جو ہم کسی انسان سے لے لیتے ہیں، دوسرا قرض ہمارا ہوتا ہے کہ جو ہم لون لے لیتے ہیں، بینک سے لے لیے ہو، یا اب تو بہت سی پرائیویٹ جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی لون دیتی ہیں، تو بینک سے آپ لون لیتے ہیں یا پھر آپ خود کسی انسان سے یا کسی کمپنی سے لون لیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے ای ایم آئی پہ کوئی سامان لے لینا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو آپ کوئی سامان کریڈٹ کارڈ سے لے لیتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں بھی ہے تو
تو مارکیٹ سے آپ دکان والے سے انسٹالمنٹ پر آپ سامان لے لیتے ہیں کہ میں 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 10 مہینے 12 مہینے اپنی سہولت کے حساب سے اس مہینے میں قرض کو ادا کر دوں گا۔ تو عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو قرض کی یہی 3-4 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان یا تو براہ راست خود انسان سے قرض لے لیتا ہے، یا اگر وہ انسان سے قرض نہیں لے پاتا ہے، وہ سیلریڈ ہوتا ہے یا اس کا اپنا کچھ انکم ہوتا ہے، تو انسان سے لینے کے بجائے وہ بینک سے زیادہ لینا آسان سمجھتا ہے۔ اس کی اپنی دلیل ہوتی ہے کہ انسان سے مانگنے میں ڈر ہوتا ہے، اس کو مہینے مہینے آپ دے نہیں سکتے ہیں، وہ کبھی ذلیل بھی کر سکتا ہے، ایک بار مانگ لیتا ہے، نہیں دے سکتے ہیں تو بینک سے لے لیتے ہیں، بینک کو مہینے مہینے دینا ہوتا ہے، وہ 1-2 مہینہ اگر ہم نہ بھی دیں تو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری اپنی وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ انسان سے نہ لے کر کے بینک سے لون لیتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ ای ایم آئی پہ سامان لے لیتے ہیں کچھ، اب وہ ای ایم آئی پہ سامان یا تو آپ کوئی بھی سامان لے سکتے ہیں، لوگ گاڑی لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کوئی سامان لیتے ہیں، فونز لیتے ہیں، لیپ ٹاپس لیتے ہیں، بہت سے لوگ کپڑے لیتے ہیں، تو سب کی اپنی اپنی ضرورتیں اپنے حساب سے وہ ای ایم آئی پہ سامان لیتا ہے۔ اب ای ایم آئی پہ سامان لینے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، یا پھر آپ کو دکان والے نے انسٹالمنٹ پر سامان دے دیا ہو اور آپ کو دکان والے کو مہینے مہینے جا کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ یہ 3-4 صورتیں ہوتی ہیں قرض کی۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ قرض کی جو قباحت ہے وہ تو ہم جان ہی رہے ہیں۔ انسان سے جو آدمی قرض لیتا ہے وہ تھوڑا سا سیف ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ آدمی کسی انسان کے سامنے منہ صرف اس لیے نہیں کھولتا ہے کہ اس کو کچھ شوق پورے کرنے ہیں، کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ میڈیکل ایمرجنسی آتی ہے، کچھ تعلیمی جو ایمرجنسی آتی ہے، بہت ساری الگ الگ ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر قرض لینے والا آدمی شوق کے لیے قرض لیتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے لیے قرض لیتا ہے، کچھ ضرورت کی وجہ سے بھی لیتے ہیں۔ تو وہ انسان سے قرض لیتا ہے، یا بینک سے قرض لیتا ہے، یا ای ایم آئی پہ کوئی سامان لیتا ہے۔ اس میں سب سے خطرناک وہ انسان قرض میں جو ڈوبا ہوتا ہے، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو ای ایم آئی پر کوئی سامان خریدتا ہے۔ آپ نے مان لیجیے ای ایم آئی پہ گھر لیا، یا آپ نے کار لے لیا، یا آپ نے فون لے لیا، یا آپ نے کوئی اور سامان اے سی لے لی، فریج لے لی، کچھ بھی لے لیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر 5 ای ایم آئی چل رہے ہو، آپ غور کریے گا کہ اس 5 ای ایم آئی میں جو سامان آپ نے لیا ہے، حقیقت میں کس سامان کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو تھی۔ اگر آپ ایمانداری سے سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ای ایم آئی پہ جو سامان آپ نے لیا ہے، 100 میں سے 90 کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ان سامان میں سے کسی سامان کی سخت ضرورت نہیں تھی، تھوڑی سی ضرورت تھی، سخت ضرورت نہیں تھی، بس آپ نے لے لیا۔ اور 10% ایسا ہوگا یا 5% ایسا ہوگا کہ ہاں آپ کو کچھ سامان کی اس میں ضرورت تھی۔ زیادہ تر ایسا ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر 5 ای ایم آئی چل رہے ہیں 5 الگ الگ سامان کے، ان 5 سامان میں سے آپ کو کسی سامان کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ کیس ایسا ہوگا جس میں 5 میں سے 2 سامان کی ضرورت ہوگی، 3 سامان کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ہوتا کیا ہے سمجھیے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑا فتنہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے نزدیک کا ایک زمانہ ایسا ہے گا کہ انسان اگر ڈائریکٹلی سود نہیں لے رہا ہوگا یا لین دین نہیں کر رہا ہوگا، تو انڈائریکٹلی اس کے اوپر سود کی خوشبو اور بدبو ضرور پہنچ جائے گی۔ یعنی اگر وہ خود سود کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، حرام چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، تو وہ زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہوگا کہ آدمی دوسرے طریقے سے اس تک ضرور پہنچ جائے گا، یا سود کا وہ اثر اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ ای ایم آئی پر سامان لینے میں کیا نقصان ہوتا ہے اس کا آپ سمجھیے۔ اس کو ذرا میں کیلکولیشن سے آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھیے۔ مان لیا جائے آپ کی جو تنخواہ ہے وہ 30,000 روپے ہے، اور آپ کے دوستوں کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس 40,000 کا فون ہے۔ تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس 30,000 کا فون ہے، میں کہاں 40,000 کا جو فون ہے وہ خرید پاؤں گا۔ لیکن جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک کام کرے، یہ 40,000 کا جو فون ہے نا، آپ 12 مہینے پہ لے لیجیے، تو آپ کو جو ہے
آپ کو تقریباً وہی 4,000-4,500 روپے کچھ بڑھا کر کے دینے پڑیں گے. یعنی آپ ابھی فون 12 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ لے لیجیے, آپ کو ہر مہینے جو ہے 4 سے 5,000 روپے, مان لیجیے آپ کو 5,000 تو نہیں 4,500 مان لیجیے, 4,500 روپے آپ کو دینے پڑیں گے. اب یہ جو آدمی ہے نا, یہ اس چیز کے لیے اگر راضی ہو جائے گا. کیوں راضی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اب آپ اس کو 40,000 کا فون خریدنا آسان ہے, کیونکہ یہ 30,000 روپے میں سے اب اس کے مہینے کے صرف 4,500 روپے جا رہے ہیں. باقی کا اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کے پاس بچ رہا ہے, اور اس کو یہ فون بھی اب اس کے ہاتھ میں آ گیا. اب ای ایم آئی میں کیا ہوتا ہے ایک طریقہ کہ بھائی آپ پیسہ پورا نہیں دیتے ہو لیکن فون آپ کے پاس آ جاتا ہے, تو یہ چیزیں آپ کی خواہش کو اور بڑھا دیتا ہے. جب آپ فون اپنے ہاتھ میں دیکھ لیتے ہو تو آپ پھر یہ نہیں سوچ پاتے ہو کہ بھائی آپ نے 40,000 کا فون اپنی تنخواہ سے زیادہ پر لے لی ہے, اور اب یہ 40,000 کا فون آپ کو 48,000 میں پڑ گیا, 8,000 آپ نے ایکسٹرا پے کر دیا اس فون کے لیے. تو دو نقصان آپ کو ہوا. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک ایسی سامان خرید لی جو آپ کی مالی حیثیت کے اعتبار سے آپ کے لیے وہ خریدنا مناسب نہیں تھا, اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو مہنگا کر کے خرید لیا. یہ نقصان ہوتا ہے ای ایم آئی کا. تو ای ایم آئی کیا کرتا ہے کہ آپ کو ابھارتا ہے, انکریج کرتا ہے کوئی ایسی چیز خریدنے کے لیے جس چیز کو خریدنے کی کیپیسٹی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہوتی ہے, اور اس طرح سے آپ قرض میں ڈوب جاتے ہو. یہ آپ کا ایک قرض ہو گیا کہ آپ نے ایک ایسی چیز خریدی جس کی سخت ضرورت آپ کو نہیں تھی, آپ نے صرف دکھاوے اور خواہش اور شوق کی وجہ سے وہ لے لیا, اور اس شوق نے آپ کو قرض میں مبتلا کر دیا. ایک چھوٹا سا مثال میں نے دیا ہے ای ایم آئی پر سامان خریدنے کی. اکثر ہم میں سے وہ لوگ جو چیز وہ نہیں خرید سکتے ہیں وہ چیزیں وہ ای ایم آئی پر خرید رہے ہوتے ہیں, اور دھیرے دھیرے ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے اس ای ایم آئی کو پورا کرنا. آپ یقیناً ای ایم آئی کو بہت آسانی سے پورا کر رہے مان لیا جائے, لیکن اگر آپ کے اوپر 5 ای ایم آئی ہے, مہینے کے شروعات سے ہی آپ کو ان 5 ای ایم آئی کی فکر پیدا ہو جائے گی. اگر آپ واقعی میں قرض کو ادا کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو اپنے آپ وہ فکر پیدا ہو جائے گا. اور خاص طور پر جو گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہیں, جن کی سیلری 2-3 مہینے لیٹ آتی ہے, ان کا آپ حال دیکھیں کیا نقصان ہوتا ہے. یہ 48,000 کا فون فائن بھرتے بھرتے 52,000 55,000 میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پہلا قرض تھا ہمارا انسان سے ہم لیتے ہیں, تو وہاں مسلمان کوئی قرض دیتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ بڑھا کر کے نہیں مانگے گا, وہ سود نہیں جوڑے گا. بینک سے آپ لون لیتے ہیں, تو بینک سے جب آپ لون لیتے ہیں تو وہ تو سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے, لیکن بہت سے لوگ لے رہے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کی کبات کی. میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں یہاں شرعی حیثیت نہیں بتا رہا ہوں, حرام کیا حلال کیا ہے. آپ نے لے لیا ہے تو اب آپ اس سے کیسے چھٹکارا پائیں اور کیسے بچ پائیں, اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو بینک والا لون ہو گیا یا ای ایم آئی والا لون ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئی. اب آگے سمجھیے, اتنی چیزیں ہو گئی ہیں. اب تو یہ میں نے آپ کو قرض کی قسمیں بتا دی. اب سمجھیے کہ ان چیزوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میں ان سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے, یہ شارٹ ٹرم والا طریقہ نہیں ہے کہ میں آج بتاؤں گا اور کل آپ کا قرض ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ڈیٹ مینجمنٹ کا, قرض کو منظم طور پر کس طرح ادا کیا جائے کہ آپ کا قرض جلدی ختم ہو جائے اور آپ ان چیزوں سے بچ جائیں, اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر وہ انسان جو کسی اعتبار سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے, اور وہ قرض اس کا جو ہے وہ سود کے ساتھ جڑا ہوا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کسی بھی اعتبار سے, چاہے آپ نے ای ایم آئی پہ سامان لیا ہو یا کچھ اور لیا ہو, یا آپ نے بینک سے سیدھا پیسہ قرض لیا ہو اور اس کو بڑھا کر کے دے رہے ہو. جو انسان بھی کسی اعتبار سے سودی قرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے, اس انسان کے مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے معاشیات کے اندر جو ہے, پورے اس کے معاشیات نظام پر اس بے برکتی کا اثر پڑتا ہے.
وہ پیسہ اگر خوب کما بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے، آپ دیکھیے۔ زید نام کا ایک آدمی ہے، عمر نام کا ایک آدمی ہے۔ زید مہینے کا 50,000 کماتا ہے، لیکن اس نے اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کار لے لی، EMI پہ گھر لے لیا، فون لے لیا، AC فریج لے لیا، جس کی وجہ سے اس کے مہینے کا 40,000 EMI میں چلا جاتا ہے۔ ایک عمر ہے جو مہینے کا 10,000 کماتا ہے، لیکن یہ سادہ زندگی جی رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سامان لے رہا ہے، یہ مہینے کا 5,000 بچا لیتا ہے، یہ 5,000 سیو کر لیتا ہے، یہ 5,000 خرچ کرنے کے بعد۔ اور زید 40,000 EMI میں دے دیتا ہے، 10,000 بچتا ہے، اس میں وہ گھر چلاتا ہے۔ ان دونوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو عمر جو ہے یہ کامیاب انسان ہے اور زید ناکامیاب انسان ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھیے، یہ 50,000 ابھی کما رہا ہے، اسی لیے 40,000 دینے کا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس دن اس کی رقم 40,000 کی ہو جائے گی، اس کا انکم 40,000 ہو جائے گا، اس دن اس کا سیونگ 0 ہو جائے گا، یہ سیدھا 0 پہ آ کے غریب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی سیونگ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سورس ہے۔ اور اب آپ سمجھیے کہ اگر اس کا سیدھا اگر 30,000 انکم ہو جائے کسی مہینے میں، تو اس مہینے میں یہ الٹا، یہ جو 40,000 کا EMI کا قرض تھا وہ الگ، 10,000 اس میں اور آپ جوڑ دیجئے، وہ اتنا زیادہ مقروض ہو جائے گا۔ تو اب اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصول ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت مال کی دعا مت کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ 1,00,000 2,00,000 روپے کی دعا نہ کریں، رزق میں برکت کی دعا کیا کریں۔ برکت ہوگا تو اگر آپ کم ارن بھی کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی آپ سکون والی زندگی جئیں گے، آپ کے اوپر قرض نہیں ہوگا، آپ کی ضرورتیں کم ہوں گی، آپ آسانی سے جیو گے۔ لیکن آپ 1,00,000 روپے بھی کما رہے ہو اور اس کو EMI بھرتے جا رہے ہو، قرض میں دیتے جا رہے ہو، اور آپ کو مہینے کا 10,000 بھی نہیں بچ پا رہا ہے، تو آپ کے رزق کے اندر سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ اور جب تک آپ کے رزق کے اندر برکت نہیں آئے گی، تب تک آپ بچ ہی نہیں سکتے ہو ان سب چیزوں سے، آپ چھٹکارا ہی نہیں پا سکتے ہو قرض۔ یہ قرض آپ کو دھیرے دھیرے ختم کر دے گا، دبا دے گا۔ تو سب سے پہلا جو EMI ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا مانگنا۔ اور یہ بہت باریک بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو انسان قرض میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے عبادات سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے دعا کرتا، عبادت کرتا اور مدد مانگتا، وہ دنیا اور اپنے ورک لوڈ کو بڑھانا شروع کرتا ہے، اپنی محنت کو بڑھانا شروع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ غلطی آپ کبھی نہ کریں۔ اگر آپ کے اوپر 1 روپے کا قرض ہو یا 1,00,000 کا قرض ہو، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے اور اس قرض کو ختم کر دے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رات میں سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی، اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد قرض سے فراغت کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بہت آسان تھی، یہ پہلا طریقہ ہے، کیونکہ میں آپ کو دوسرے اصول پہلے بتا سکتا تھا، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پہلے ہونا چاہیے، عبادات پہلے ہونی چاہیے، پھر آپ کے اپنے اعمال ہونے چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میں نے عبادت والا چیز آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے دوسری چیز پر۔ سیکنڈ جو چیز ہے آپ کے قرض کو لے کر کے، وہ کہ پہلا، آپ شاپنگ بند کریے، ان چیزوں کو خریدنا آپ بالکل بند کر دیجئے جن چیزوں کی ابھی سخت ضرورت نہیں ہے، جس کے بنا آپ جی نہیں سکتے ہیں، یا جس کے بنا آپ جی سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ خریدنا بند کر دیجئے۔ مثال کے طور پر، آپ کے پاس 3 جوڑا کپڑا ہے، ایک شوز ہے، ایک جوتا ہے، لیکن آپ کو سستے دام پہ جو ہے ایک جوتا مل رہا ہے فلپکارٹ پہ یا امیزون پہ یا آپ کے مارکیٹ میں، اور آپ سوچ رہے چلو ایک جوتا اور ہم لے لیتے ہیں۔ یہ غلطی ہرگز مت کریے۔
کچھ لوگوں کو خریدنے کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اکثر جن کے اوپر ای ایم آئی کا لوڈ ہوتا ہے ان سے آپ پوچھیں گے تو آپ دیکھیے گا ان کو خریدنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے. جب ان کو کوئی آفر دکھتا ہے، لالچ دکھتا ہے، ان کے اندر خریدنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ای ایم آئی پہ خرید لیتے ہیں. وہ غلطی مت کریے گا، آفر کے چکر میں آ کے کچھ مت خریدیے، اور نہ آپ کوئی سامان خریدیے. جو ضرورت کی چیز آپ کی نہیں ہے اس کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیجیے، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہو، جوتا ہو، کوئی بھی چیز. ہاں، جو ضرورت کی چیز ہے، جو کھانے پینے کی چیز ہے، ڈیلی ضروریات کی چیزیں ہیں، اس کو آپ خریدیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ چیزیں جس کے خریدے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کے لائف اسٹائل میں کوئی چینجز نہیں آئے گا، ان چیزوں کو بے وجہ 1 2 3 5 مہینے کے لیے، جب تک آپ کا قرض ادا نہیں ہوتا ہے، اس کو خریدنا بند کر دیجیے. اور یہ ایمانداری کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کا کسی کے اوپر 1 لاکھ روپے قرض ہو اور آپ پیرس گھومنے جاؤ اور دوسری جگہ گھومنے چلے جاؤ اور اس کا پیسہ آپ واپس نہ کرو، یا آپ بڑے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاؤ، بہت مہنگی سامانیں خریدو، اور آپ اس انسان کا قرض واپس نہیں کر رہے ہو، تو یہ ایمانداری کی بات نہیں ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے. ایمانداری یہ ہے کہ جب آپ قرض میں ہو تو مقروض کی طرح زندگی جیو. آپ کوشش کرو کہ کسی طریقے سے پیسے بچا کے اس کا قرض واپس کر دیں. تو پہلا چیز یہ کہ آپ خریداری بند کیا کریں. شاپنگ بالکل بند کر دیجیے، کچھ مت خریدیے. اب شاپنگ میں لبھانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں. موجودہ زمانے میں بائی ناؤ پے لیٹر کا اسکیم آتا ہے، بائی ناؤ پے آفٹر 1 منتھ والا اسکیم آتا ہے، بائی ناؤ پے ان انسٹالمنٹ کا اسکیم آتا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ نے اپنے موبائل فون میں ایکٹیویٹ کر رکھی ہے، یا اس قسم کے ایپس آپ کے پاس ہے، ان سب کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے ختم کر دیجیے. جب تک یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی آپ خریدنا بند نہیں کر پائیں گے. آپ کو لگے گا کہ کیونکہ شیطان آپ کو دکھائے گا، ارے یہ ضرورت کی چیز ہے تمہاری، بعد میں نہیں ملے گا، اتنا سستا آپ کو نہیں ملے گا، سال میں 1 بار یہ آفر آتا ہے. وہ غلطی میں آپ مت پھنسیے گا، ورنہ بہت نقصان میں چلے جائیے گا. تو جن ذرائعوں سے آپ نے قرض پر سامان خریدا ہے، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے، بائی ناؤ پے لیٹر والا اسکیم ہے، یا کچھ اور ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیجیے. چلیے، تو رول نمبر 1 کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1، خریدنا بند کر دیجئے، اور جو چیزیں آپ کو خریدنے کے لیے ابھارتی ہے، اکساتی ہے، مزین جو چیزیں ہیں اس کو آپ ختم کر دیجئے. اس میں آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی آ سکتا ہے، اس میں آپ کا بائی ناؤ پے لیٹر والا اسکیم آ سکتا ہے، اس کے اندر آپ کا ای ایم آئی کارڈز ہو سکتے ہیں، انسٹالمنٹ کا آپ کا کریڈٹ لائن ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ ختم کر دیجیے. اگر اس کا کچھ ڈیوز ہے تو ڈیوز رہنے، اگر ڈیوز پے کیے تو ختم ہوگا نہیں، تو اس کے ڈیوز پر ہم لوگ پہلے آئیں گے. لیکن اگر آپ یوز نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، ابھی کلیئر ہے آپ کا سارا ڈیوز، اس کو فوراً بند کر دیجیے. یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ، آپ ایک ٹیبل بنائیے. اس ٹیبل کے اندر آپ اپنے سارے ای ایم آئی کو لکھ لیجئے، ان کا منتھلی ای ایم آئی کتنا آپ پے کرتے ہیں وہ لکھ لیجئے، اور اس منتھلی ای ایم آئی پر آپ کا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے وہ لکھ لیجئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جس کا سب سے زیادہ ہائر انٹرسٹ ریٹ ہے، جیسے میرے کیس میں یہ 18% والا ہوا، آپ کو سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کا جو بھی ای ایم آئی، جیسے 5000 ای ایم آئی ہے مان لیا جائے، اس کو آپ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے. ان 6 میں سے آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے. یا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ آپ کیلکولیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو دوسرا طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں مہینے میں سب سے زیادہ ای ایم آئی کس پر جاتا ہے. تو میرے کیس میں یہ 5 نمبر والا جو 7500 روپے ہیں، 7500 روپیز، اس کے اوپر آئیے. یہ سب سے زیادہ آپ کا منتھلی جا رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریے. اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کسی سے قرض لے لیجئے، کسی انسان سے، جان پہچان سے، یا کسی سے کوئی انکم ہو رہا ہو، یا کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے جس کو ختم کیا. جیسے مان لیجیے 7500 روپے آپ مہینہ دیتے ہیں اور آپ کا 4 مہینہ بچا ہوا ہے، تو 75 کو آپ 4 میں کیلکولیٹ کر لیجئے، اور جو ای ایم آئی ہوتا ہے اس کا ایک ساتھ ختم کر دیجئے. اب کیا ہوگا فائدہ وہ دیکھیے. یہ جب ختم ہوگا تو مہینے کا اب آپ کا 7500 روپے بچے گا ای ایم آئی میں جو جا رہا تھا.
उस 7500 का इस्तेमाल अब आप करिए जो दूसरा सबसे बड़ा EMI है, यानी कि मेरे केस में 6500 वाला, इसको ख़त्म करना शुरू कर दीजिए। इसका इस्तेमाल कर, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा बोनस हो गया। 2 से 3 महीने के अंदर आपको इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप 6500 वाले को ख़त्म कर सकते हैं। ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको फिर तीसरा जो सबसे बड़ा है उसको ख़त्म करना है। इस तरीके से सीक्वेंस ऑर्डर में जा कर के आपको सारा EMI ख़त्म कर देना है। सबसे लास्ट में आपको वो EMI ख़त्म करना है जिसका EMI महीने का बहुत कम होता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये तो आपका हो गया EMI पर जो सामान आपने लिया उसका। अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका होगा? उसको ख़त्म करने का तरीका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसकी वजह ये होती है, 2 वजह होती है। एक तो ये कि अमाउंट बहुत बड़ा होता है, प्लस फोर्स क्लोज चार्ज और बहुत सारी अलग अलग चार्जेस उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो उसको आप जल्दी बंद करें या बाद में बंद करें, ज़्यादा पैसा आप बचा नहीं पाएंगे, वो पैसा आपको देना ही पड़ जाता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर आपने 6 महीने के महीने पर लोन लिया है तो आपको 3 महीना बैंक को देना ही पड़ेगा। 3 महीने के बाद ही आप बंद कर सकते हैं। अगर आपने 12 महीने के कर्ज़ पर लिया है, 12 महीने के इंस्टॉलमेंट पर, तो आपको 6 महीना पे करना ही होगा। अगर आपने 36 महीने का लिया है तो आपको जो है वो 12 महीना पे करना होगा। अगर आपने जो है 24 महीने का लिया है तो आपको 18 महीने पे करने होंगे। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, क्योंकि बैंक क्या करता है कि इस 3 महीने जो आपको ज़रूरी पे करना होता है वाजिबाना तौर पर, उसके अंदर वो अपना सारा इंटरेस्ट निकाल चुका होता है। तो आप 3 महीने बाद 3 महीना जो बचेगा इसका, इसमें जो आप पे करोगे अपना जो पैसा है वो पे करोगे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब किसी ने अगर 60 मंथ का लिया है तो उसको कम से कम कहा जाता है कि 12 से 18 मंथ EMI आपको पे करना होगा, उसके बाद ही आप बंद कर सकते हैं। पहला तो ये रीज़न आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो बंद करने जाओगे तो आपको कहा जाएगा कि आपको फोर्स क्लोज चार्ज देना होगा, GST देना होगा। फोर्स क्लोज चार्ज हर बैंक के अलग अलग होते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है उसको देख करके चार्ज आपको और बढ़ जाता है। इन केस मान लिया जाए कि अगर आपने 6 लाख रुपए लोन लिया है, अगर इसका फोर्स क्लोज चार्ज आप जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से अनुमानन इसका लगभग 30,000 रुपये फोर्स क्लोज चार्ज होता है। ये आदमी देख करके बंद नहीं करना चाहता है कि 30,000 चला जाएगा। भाई 30,000 आपका एक साथ जा रहा है, लेकिन अगर आप EMI भरते जाओगे तो 6 लाख का आपको 8 लाख रुपये पे करने पड़ जाएंगे। वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होगा वो ये होगा कि पहला तो आपको ये इग्नोर करके चलना होगा कि आपका 30,000 या फोर्स क्लोज में कितना अमाउंट जा रहा है। दूसरा ये है कि इसका चूँकि अमाउंट ज़्यादा होता है, मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए लोन लिए हैं और आपने एक साल EMI पे कर लिया, अब आपका 3 लाख रुपए बचे हैं पे करने को, तो 3 लाख ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कोई किसी जान पहचान अच्छे इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, हमदर्दी है, सारी चीज़ें हैं, उनसे जाकर के आप कहें कि भाई अगर आप कर्ज़ के तौर पे 3 लाख मुझे दे सकते हो तो आप दे दीजिए, मुझे ये लोन ख़त्म करना है, और बदले में मैं बैंक को जो 8,000 9,000 रुपये महीने का EMI दे रहा हूँ वो मैं बढ़ा करके आपको दे दूँगा और ये EMI आपका मैं कर्ज़ वापस कर दूँगा। कोई जान पहचान के होंगे, आपके भाई हों, बहन हो, जो जिनके पास इनकम हो कुछ, उनसे आप ले लीजिए ताकि कोई देने में कोई मसला भी ना हो, कोई परेशानी भी ना हो, और उनसे वो पैसा ले करके आप वन टाइम में कर्ज़ ख़त्म कर लीजिए। और जो महीना आप सूद के साथ बैंक को दे रहे थे वो बग़ैर सूद के थोड़ा बढ़ा करके अपने जिनसे आपने कर्ज़ लिया है उनको दे दीजिए। इस तरह से आप बैंक्स के जो कर्ज़ हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या आपको EMI पे कभी नहीं ख़रीदनी चाहिए। घर अगर ज़रूरत ना हो तो मत लीजिए। ज़मीन अगर ज़रूरत ना हो तो मत लीजिए। माल बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत ख़तरनाक सूद में पड़ जाते हैं। फ़ोन अगर ज़रूरत नहीं है मत ख़रीदिए। बाइक ज़रूरत नहीं है मत ख़रीदिए। कार ज़रूरत नहीं है मत ख़रीदिए। ज़रूरत का मतलब क्या होता है वो समझिए कि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, वरना कार के पैसे आ जाएं तो हर आदमी को उसका लगता है कि अब मुझे ज़रूरत है। नहीं, आप समझिए अपनी ज़िंदगी के हिस्से को कि क्या इसके बगैर आप जी नहीं सकते हैं। आपकी इसके बगैर आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पैदा हो रहा है जीने में, नहीं हो रहा है तो वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं। आपके पास अगर 20,000 का फ़ोन है
تو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر آفر میں 40,000 میں آئی فون مل رہا ہے تو آپ آئی فون خریدیں گے؟ اگر آپ خرید سکتے ہیں ایک بار میں، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے آئی فون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے 40,000 50,000 روپے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ساتھ میں دے سکتا ہوں، تو آپ لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ایمان والے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو اگر آپ کو سخت ضرورت نہیں ہے فون کی، آئی فون کا، صرف دکھاوے کے لیے لے رہے ہیں، آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ کیوں لیتے ہیں نہیں معلوم ہے، اس سے آپ کا کوئی کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ آئی فون کے اپنے بھی کوئی بہت سے لوگ مہنگے فون لیتے ہیں، لیکن اس فون کو وہ یوز کرتے ہیں ایز اے بزنس ایسٹ، مطلب بہت سے یوٹیوبر ہوتے ہیں تو وہ مہنگے فون لے لیتے ہیں اور وہ فون سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے مہنگا فون لینا کوئی بڑی بات، کوئی غلط بات نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے وہ جو فون ہے نا ایک بزنس کا آلہ ہے، ٹولس ہے۔ لیکن آپ صرف شوق میں فوٹو دکھانے کے لیے اور گھومنے کے لیے، دوستوں کے سامنے دیکھنے کے اگر آپ آئی فون لے رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ضرورت نہیں ہے آپ مت لیجئے۔ کار ضرورت نہیں ہے آپ مت لیجئے، آٹو سے جائیے، بس سے جائیے، سستا سواری ہے۔ بائک صرف دکھاوے کے لیے، شام میں گھومنے کے لیے دوستوں کے ساتھ مت خریدیے، وہ پیسہ آپ سیو کر لیجئے۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ حدیث کے اندر ایک بہت بہترین بات آئی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا سرمایہ اسلام کا چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز کی باتیں ہم سنتے ہیں، بہت سے بزنس مین آ کر کے یوٹیوب پہ الگ الگ کہا کہ کہانیاں، کچھ بناوٹی، کچھ سچی، کچھ زیادہ تر جھوٹی، اور زیادہ تر جھوٹے سپنے دکھا دیتے ہیں، اور ہر آدمی کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ اب میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں گا، اور ہم اس میں اللہ کے رسول کی ساری تعلیم بھول جاتے ہیں۔ ایک الفاظ سنیے اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو سیو کرنا آ جاتا ہے، بچت کرنا آ جاتا ہے، وہ انسان آدھا امیر ہو جاتا ہے، وہ آدھی معیشت ہے۔ جس انسان کو سیو کرنا آ جاتا ہے، خرچ کرنا ہر کوئی کر سکتا ہے، سیو کرنا یہ ہنر ہوتا ہے، یہ برکت کی چیز ہوتی ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں جب کہہ رہا ہوں آپ سیو کر لیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سیو کرنا سیکھیے۔ آپ کے پاس سیونگز زیادہ رہیں گے تو آپ اس کو بہت سے خیر کے کاموں میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ مقروض رہیں گے تو آپ زکوٰۃ جیسے بہترین عمل سے بھی پیچھے رہ جائیں گے، حج جیسے بہترین عمل سے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا ایسی کار خریدنے کا؟ کیا فائدہ ہے جو آپ کو حج سے روک دے، زکوٰۃ سے روک دے؟ تو سمجھیے کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ لیجئے، جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں وہ بالکل بھی مت خریدیے۔ اس کا پیسہ آپ سیو کر کے رکھ لیجئے، صدقے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، یا بزنس میں بڑھا لیجئے، کچھ اور کر لیجئے۔ تو پہلا طریقہ میں نے جو بتایا وہ کہ آپ لسٹ آؤٹ کریے کہ کون سی چیزیں آپ کو زیادہ خریدنی چاہیے۔ اگر لگے کہ ہاں یہ چیزیں خریدنی ہے تو ایک فریکوینسی رکھیے۔ فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ طاق عدد رکھیے کہ یا تو 3 مہینے بعد یہ چیز ہم خریدیں گے، یا 7 مہینے بعد، یا پھر 9 مہینے بعد، یا 5 مہینے بعد۔ اس طرح کا سسٹم رکھیے۔ ایک ہی مہینے میں سامان مت خریدنے لگیے، 2 مہینہ 3 مہینہ گیپ کر کے کوئی سامان خریدا کریے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا، اگر آپ کو ای ایم آئی پہ سامان لینا ہی ہے، بہت سے لوگ ای ایم آئی پہ سامان لیتے ہیں، اس کے الگ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مان لیا جائے کہ آپ کے پاس 40,000 ہے اور آپ کو 30,000 کا فون آ رہا ہے، آپ نے 30,000 کا فون لے لیا، تب آپ کے پاس 10,000 ہی بچے، تو ایک ساتھ 30,000 چلا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو اثر لگتا ہے کیونکہ وہ اس 30,000 کا یوز کر سکتے تھے۔ وہی میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ای ایم آئی پہ لے لیتے ہیں اور یہ 30,000 بچا لیتے ہیں، اور 10,000 میں سے بھی 5,000 بچا لیتے ہیں، اور ان کو صرف 5,000 یعنی 35,000 روپے وہ بچا لیتے ہیں، اور 5,000 روپے کا وہ مہینے کا فون بھر دیتے ہیں، اور وہ 35,000 لے لیتے ہیں۔ یہ بہت اسمارٹ طریقہ ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کے پاس 40,000 فون خریدنے کے لیے ہے، اور آپ ایک بار میں فون خرید سکتے ہو، پھر بھی آپ ای ایم آئی پہ لیتے ہو۔ تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس 35,000 کو اپنے بزنس میں یوز کر سکتے ہو۔ آپ کا جو بھی کاروبار ہے اس کے اندر یہ 35,000، آپ کچھ سامان بیچتے ہو تو 35,000 کا ایکسٹرا آپ سامان خرید کے لے آؤ، 35,000 کا کچھ اور کام کر لو۔ تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 35,000 کا آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑھانے میں، امپروو کرنے میں۔ تو وہ 35,000 جو آپ نے بچایا ای ایم آئی 5,000 پے کر کے، وہ بہت اچھا طریقہ ہے۔
اگر آپ ایسے ای ایم آئی پہ سامان لے رہے ہو تو آپ صحیح کام کر رہے ہو، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ ای ایم آئی پہ سامان تب خرید رہے ہو جب آپ کے پاس ون ٹائم میں وہ چیز خریدنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہاں پر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مہینے کی انکم ہوتی ہے 50,000 اور وہ ای ایم آئی بھر رہے ہوتے ہیں 60-70,000 75,000. کیسے مینیج کرتے ہیں ذرا آپ سمجھیے. وہ ایک قرض لے کر کے دوسرا قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. ادھر کریڈٹ کارڈ سے پیسہ نکال کے اس کو بھر دیا، ادھر جو سیونگ بچا تھا اس کو بھر دیا، کچھ انویسٹمنٹ تھا اس کو توڑ کر کے بھر دیا، کچھ مہر کے پیسے تھے اس کو توڑ کر کے بھر دیا. اس طریقے سے وہ 70,000 بھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی 50,000 قیمت ہوتی ہے. نہ پھر وہ بچوں کو فی بھر پاتے ہیں، نہ بیوی کو کچھ دے پاتے ہیں، نہ کھلا پاتے ہیں، کچھ صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں. یہ غلطی ہرگز مت کریے. سب سے پہلی چیز، قرض مانگنے سے پرہیز کریے. کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ انسان ہو، کارڈ ہو، بینکس ہوں، کسی بھی اعتبار سے. اگر ضرورت پڑ ہی رہا ہے تو کسی مخلص انسان سے لیجئے، ضرورت پورا ہو اس کو واپس کر دیجئے. اگر ای ایم آئی پہ سامان لیا ہے، لینے کی صورت دو ہیں: یا تو آپ ایک بار میں وہ سامان خرید سکتے ہو تو آپ لے لو، یا دوسرا وہ بہت ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ہو تو آپ خرید لو. اس طرح سے آپ کریں گے تو قرض سے بہت آسانی سے نکل جائیں گے. ورنہ آپ ای ایم آئی بھرتے بھرتے 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال گزر جائے گا، اور وہ جتنے سال آپ ای ایم آئی بھر رہے ہو، یا میں سال چھوڑ دو، جتنے دن آپ اس قرض والی زندگی میں گزار رہے ہو، مقروض ہو کر کے گزار رہے ہو، وہ آپ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. آپ کی کبھی بھی جو جسمانی اور ذہنی ترقی آپ کی کبھی نہیں ہو پائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. قرض کے بارے میں اللہ رسول نے کہا نا کہ یہ شروع ہوتا ہے افسوس کے ساتھ، اداسی اور فکر کے ساتھ، اور ختم ہوتا ہے رشتوں کو توڑنے کے ذریعے سے. تو وہ غلطی مت کریے. قرض کو بہت سیریس لیجئے اور قرض میں زندگی گزارنے کی عادت بند کر دیجئے. قناعت والی، اکتفا والی زندگی گزاریے. جتنا ہے اتنے میں ہم گزارے وہ زندگی جیے. دکھاوے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سب سے زیادہ انسان مقروض بنتا ہے اپنی شادیوں کے چکر میں، سب سے زیادہ. چلو گھر تو پھر بھی ایک ضرورت ہے، گاڑی پھر بھی ایک ضرورت ہے، لوگوں کو آنا جانا ہو سکتا ہے، فون ایک ضرورت ہے، لیکن دکھاوا صرف ڈیکوریشن اور یہ اور وہ اور یہ ساری چیزیں، وہ جو شادیوں میں ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ انسان مقروض بنتا ہے اس دکھاوے کے چکر میں. تو ان چیزوں سے جتنا زیادہ آپ بچیں گے، قرض سے آپ اتنے ہی زیادہ محفوظ رہیں گے. پھر لاسٹ میں سمرائز کر دیتا ہوں قرض سے بچنے کا. سب سے پہلا چیز ہے دعا، صلاۃ و حاجت کی نماز. اس کے بعد ہے لسٹ آؤٹ کرنا کہ کس قرض کو پہلے ختم کرنا ہے، کس کو بعد میں. اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شاپنگ پر کنٹرول کرنا ہے. بالکل ترنت کوئی چیز نہیں خریدنی ہے، بلکہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ایک سامان لینا ہے. اس سے آپ بہت ایزیلی انشاءاللہ قرض سے نکل جاؤ گے، ورنہ پھر بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.